ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل اولاد اور زنا کے بعد عام قتل. یہ تینوں چیزیں سیکوینس میں آ رہی ہیں نا، کیونکہ ان تینوں کا آپس میں بھی ایک واسطہ اور رابطہ ہے کہ بہت سے ابارشن زنا کے نتیجے میں کرائے جاتے ہیں. اور اسی طرح قتل. ولا تقتلوا النفس، اور کسی جان کو قتل نہ کرو. یہاں مسلمان نہیں کہا گیا، کسی جان کو. جہاں تک مسلمان کی بات ہے تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. کسی جان کو قتل مت کرو. التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. اور حق کے ساتھ کیا ہے؟ قصاص میں قتل کسی کا. یا شادی شدہ انسان اگر زنا کرے تو اس کے لیے رجم کی سزا، یا پھر بغاوت کی سزا. ومن قتل مظلوما، اور جو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا. فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو تحقیق بنایا ہم نے اس کے ولی یعنی وارث کے لیے سلطانا، قوت، حجت یعنی حق، قصاص کا حق. ہم نے اس کے یعنی مقتول کے وارث کے لیے، ولی کے لیے، اور ولی سے مراد یہاں کون ہے؟ جو مقتول کے بعد اس کے امور کا ذمہ دار ہو، اس کے کام کاج، بچوں وغیرہ کا، دیگر چیزوں کا وارث مراد ہے. تو اس کو ہم نے حق دیا ہے، کس کا؟ بدلہ لینے کا. فلا یسرف فی القتل، تو نہ وہ زیادتی کرے، حد سے بڑھے قتل میں. یعنی مقتول کا وارث جب بدلہ لے اور بدلے میں کسی کو قتل کرے تو پھر حد سے نہ بڑھے، کیونکہ سورۃ شورى 40 میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی طرح. النحل 126 میں آپ پڑھ چکے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. تو ولی قاتل ہی کو قتل کرے لیکن مسلح نہ کرے. مسلح کیا تھا؟ کان، ناک اور دوسرے اعضاء کاٹ دینا. اور اسی طرح جس نے قتل کیا اسی کو کرے، ایک کے بدلے میں کئی ایک نہ کرے. فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، بے شک ہے وہ مدد دیا گیا. مقتول، مظلوم، منصور، یہ سارے مفعول کے وزن پر ہیں، یعنی جس پہ کوئی کام کیا گیا، یعنی اس کی مدد کی جائے گی. کس کی؟ ولی کی، اور دوسرے مقتول کی. یعنی مقتول کی مدد کی جائے گی کہ دنیا میں اس کی جان کا حق رکھا گیا دیت کی شکل میں، اور آخرت میں اس کو اس ظلم کا بدلہ، یعنی اس کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ اس کو ملے گا. اور اگر اس کو ہم ولی کی طرف لے جائیں کہ بے شک وہ مدد دیا گیا ہے، تو مراد اس سے کیا ہے کہ ولی کو بدلہ لینے میں مدد دی جانی چاہیے، ولی کو وارث کو حق دلانے میں مدد دی جائے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خونوں کے فیصلے کیے جائیں گے، یعنی انسانوں کے جھگڑوں میں سب سے پہلے خون کا بدلہ. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں مومن کے ناحق قتل کے مقابلے میں ساری دنیا کا فنا ہو جانا حقیر ہے. یعنی اگر کسی مومن کو بلا وجہ قتل کیا جاتا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں. یعنی انسانوں کے علاوہ ہر چیز ختم کر دی جائے تو وہ اتنا بڑا نقصان ہے، کیونکہ باقی چیزیں تو بنتی بگڑتی رہتی ہیں. مثلا کوئی عمارت گر گئی، کوئی گھر گر گیا، کوئی درخت کٹ گیا، یہ سب چیزیں دوبارہ ہو جائیں گی، لیکن انسان کا کوئی نعم البدل نہیں، جان کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ نفس انسانی محترم ہے، اس کا قتل حرام ہے. ہاں بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، وارث کو بدلہ لینے کا حق ہے، مقتول کی دیت دی جائے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر اگر کوئی معاف کر دے تو اور بات ہے. اور پھر وارث کو بھی کیا سکھایا گیا کہ وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، بدلہ لے مگر ظالم نہ بنے، اور جو بدلہ لے اسے
بدلہ لینے میں مدد دی جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، مجھے یاد ہے پاکستان میں ایک کیس ہوا، ایک گریجویٹ تھا، اس کو ناحق کسی نے قتل کیا، اور کس طرح ہمسائے تھے، اور ایسے ہی اس کو بلا لیا، ہمسائے میں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے اس کو اپنے گھر انوائٹ کیا، اور انوائٹ کر کے شاید اس کو کوئی ایسا ڈرنک پلایا کہ وہ ختم ہونے کے بعد اس کو گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیا، اور وہ پورے شہر میں تلاش کیا جا رہا ہے کہ کہیں پر نہیں ملا، بالآخر پتہ چل گیا کہ کون قاتل ہے، اور سب مسئلہ سامنے ہے، پھر ظاہر ہے کہ مقدمہ چلا، مقتول کے جو وارث تھے وہ مقدمہ جیت گئے، اب نتیجہ کیا تھا کہ قاتل کو پھانسی دی جانی تھی، جو ہی قاتل کی پھانسی کا اعلان ہوا تو سارے لوگوں کی ہمدردیاں قاتل کے ساتھ ہو گئی، اور سارے ان کو پریشرائز کرنے لگے کہ آپ کیوں بدلہ لے رہے ہیں، آپ بدلہ نہ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب قاتل کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور قاتل کی پکڑ نہیں ہوتی تو پھر حرمت انسان اور انسان کی جان جو ہے اس کا تحفظ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ بالکل نیچر کے خلاف ہے نا، کیونکہ سب ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ اتنے چھوٹے دل کے، آپ معاف کر دیں، ٹھیک ہے آپ کا بیٹا مر گیا لیکن اب آپ اس کو تو چھوڑیں، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ نہیں، انہ کان منصورا، مقتول کے وارث کو مدد دی جانی چاہیے اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، یہ الگ بات ہے، اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو قاتل تھا اس نے اور بھی بچوں کو اسی طرح قتل کیا ہوا تھا اور کہیں وہ پکڑا نہیں گیا، اور اس کیس میں آ کے وہ پکڑا گیا، اور اب آپ دیکھیے کہ لوگوں کی عقل کو کیا ہوتا ہے، وہ اسلام کے قانون کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ظالمانہ ہے اور بہت یعنی کہ وحشیانہ سی بات ہے کہ اب ایک شخص کو مار دیا جائے جس نے مارا ہے، تو سب کی ہمدردیاں قاتل کے ساتھ ہو گئی۔ ٹھیک ہے اگر مقتول کے وارث معاف کرنا چاہے تو وہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ تم ظالم ہو بدلہ لے کر، بدلہ لینے والا ظالم نہیں، ہاں اس وقت وہ ظالم ہوگا کہ جب وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرے،